بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اور کسی سے بات نہ کرتے تھے، بس خاموش رہتے تھے، کیونکہ اب دنیا میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی نہیں بچا تھا۔ بھائی بہن تو تھے ہی نہیں، باپ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ صرف ایک بوڑھے دادا عبد المطلب تھے، وہی اپنے پوتے کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، لیکن ایک 6 سال کا بچہ اپنے دل کا درد اپنے دادا سے کیا بیان کرتا؟ اس لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تنہائی میں ہی نکل کر خشک ہو جاتے تھے۔ کوئی آپ کا درد سمجھنے والا نہیں تھا۔ ماں کی وفات کا غم ایسا تھا کہ جسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی بھلا نہ سکے۔ دادا عبد المطلب اپنے پوتے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو آواز لگا کر بلاتے کہ میرے بیٹے محمد کو لے کر آؤ، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے سرداروں میں سے تھے، اس لیے ان کے لیے کعبہ شریف کے پاس ایک قالین بچھائی جاتی تھی جس پر ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، یہاں تک کہ ان کے لڑکے بھی نہیں۔ ایک بار حضرت عبد المطلب کعبہ کے پاس اپنی قالین پر بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے لوگ آس پاس انہیں گھیرے بیٹھے تھے کہ تبھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آئے اور دادا عبد المطلب کی قالین پر بیٹھنے لگے تو ایک آدمی نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پیچھے کو گھسیٹ لیا اور کہنے لگا کہ بیٹا، تم اس قالین پر نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہمارے سردار عبد المطلب کی قالین ہے۔ عبد المطلب نے جب یہ دیکھا تو اس آدمی کو روکا اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنی قالین پر بیٹھاتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، میرے اس بچے کی ہی شان بڑی نرالی ہے، یہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا۔ ایک بار حضرت عبد المطلب کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی وقت ان کے پاس نجران شہر کے کچھ عیسائی آ گئے۔ ان عیسائیوں میں ان کا ایک ظالم بھی تھا جو اپنی کتابوں کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ تو اس عیسائی عالم نے عبد المطلب سے کہا کہ اے سردار، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مکہ شہر میں آخری نبی آنے والا ہے اور وہ اسی شہر میں پیدا ہوگا، اس کی ایسی ایسی نشانیاں ہوں گی۔ وہ عیسائی عالم ابھی یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ تبھی ایک آدمی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عبد المطلب کے پاس پہنچے۔ تو جیسے ہی اس عیسائی عالم نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ وہی انسان ہے کہ جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آخری نبی ہوگا۔ اے عبد المطلب، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو وہ عیسائی عالم خاموش ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ پھر یہ وہ انسان نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس لڑکے کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے وفات پا جائے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اس کا باپ عبداللہ اس کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکا ہے۔ یہ سن کر اس عیسائی عالم نے کہا کہ ہاں، یہ بات ہوئی نا، تو پھر یہ وہی انسان ہے کہ جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ اس لیے اے عبد المطلب، تم اس بچے کا خیال رکھنا۔ ایک بار قبیلہ بنو مدلج کے کچھ لوگ ہمارے حضرت عبد المطلب سے ملنے آئے۔ وہ لوگ قیافہ شناس تھے، مطلب لوگوں کا چہرہ اور ان کے ہاتھ پیر دیکھ کر اس کے آگے کی زندگی کے بارے میں اندازہ لگا کر صحیح بتا دیا کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا، کیونکہ اس کے پیروں کے نشان بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان مکہ میں مقام ابراہیم پر بنے ہوئے ہیں۔ دوستو، مقام ابراہیم کعبہ میں ان سنہری جالیوں کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک ایسا پتھر رکھا ہوا ہے کہ جس پر آج بھی حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن ہی سے شان بڑی نرالی تھی۔ حضرت عبد المطلب کی جب بھی کوئی چیز کھو جاتی اور وہ انہیں ڈھونڈنے نہ ملتی تو وہ اس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے، اور پھر اللہ کا کرشمہ کی وہ چیز ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی دیر میں ڈھونڈ کر واپس لے آتے۔ ایک بار حضرت عبد المطلب کا ایک اونٹ کھو گیا تو انہوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا۔ عبد المطلب نے اپنے لڑکوں کو بھیجا کہ جاؤ مکے میں جا کر میرا اونٹ تلاش کرو، لیکن سارے لڑکے بہت دیر تلاش کرنے کے بعد واپس آ کر کہنے لگے کہ اے ابا جان،
ہم نے مکہ کی ایک ایک گلی چھان ماری، لیکن ہمیں اونٹ پورے مکہ میں کہیں بھی نہیں ملا۔ آخر عبد المطلب نے پریشان ہو کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو ڈھونڈنے پہاڑیوں کی طرف چلے گئے۔ اللہ کی مدد کی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی چلتے جا رہے تھے جدھر وہ اونٹ گیا تھا۔ بہت دیر گزر گئی لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ آئے، تو عبد المطلب بھی پریشان ہو گئے اور کعبے کے پاس جا کر طواف کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ، میرا اونٹ جہاں کہیں بھی ہو اسے میرے پوتے محمد کے ہاتھ لگا دے اور میرے پوتے محمد کو جلدی سے میرے پاس بھیج دے، میں اس کے بغیر بہت بے چین ہو رہا ہوں۔ عبد المطلب یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ تبھی سامنے سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں اونٹ کی رسی پکڑے کعبہ کی طرف آتے نظر آئے۔ عبد المطلب نے دوڑ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ بیٹا، میں تمہاری جدائی سے بہت پریشان تھا، اب میں کبھی تم کو اپنے سے دور نہیں بھیجوں گا۔ ایک بار مکہ شہر میں بہت سوکھا پڑ گیا، کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور بھی پیاس سے مرتے جا رہے تھے، لوگوں کی حالت بہت خراب تھی، سب موت کی کگار پر تھے کہ انہی دنوں میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اور حضرت عبد المطلب کی بیوی حضرت رقیہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مکہ والو، تمہارے بیچ ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، اس نبی کی وجہ سے تمہیں زندگی ملے گی اور تم پر خوب بارشیں ہوں گی، تمہاری فصلوں اور جانوروں میں برکت ہوگی۔ اے مکہ والو، اگر تم اپنے علاقے میں بارش کروانا چاہتے ہو تو اپنوں میں سے ایک ایسے انسان کو تلاش کرو کہ جس کا رنگ گورا ہو، قد لمبا ہو اور اس کی پلکیں گھنی ہو اور بھوہیں آپس میں ملی ہو۔ وہ انسان اپنے سارے لڑکوں کو لے کر نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک انسان اس آدمی کے ساتھ جائے، سب پاک صاف ہو کر اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے اور سب سے پہلے جا کر کعبہ کے پاس حجر اسود کو چومے اور پھر سامنے والے پہاڑ جبل ابو قبیس پر چڑھ جائے۔ اس پہاڑ پر پہنچ کر وہ آدمی جس کے بارے میں اوپر بتایا گیا ہے وہ بیٹھ کر بارش کی دعا کرے اور سارے لوگ آمین کہیں تو بارش ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی رقیہ نے یہ خواب جب مکہ والوں کو بتایا تو سب حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام بھیجا گیا ہے کہ ہم اس طرح پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگے تو ہم پر بارش ہوگی، اس لیے چلو اور اس آدمی کو تلاش کرو کہ جس کے بارے میں خواب میں بتایا گیا ہے۔ دوستو، آپ کو کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے۔ مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔